اپنے آپ کو اس بات کی عادت ڈالیں کہ خوشخبری اس وقت تک کسی کو نہ سنائیں جب تک مکمل نہ ہو جائے، کیونکہ قبل از وقت اعلان حسد کرنے والی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو جی آج کا جو ولاگ ہے میرا، میں سٹارٹ کر رہی ہوں کوکنگ سے، کیونکہ میرے گھر پر آ رہے ہیں گیسٹ، اور گیسٹ کون ہے؟ وہ ہے میری بہو، ماشاءاللہ بہو اور ان کی فیملی۔ اور یہاں پر میں آ گئی تھی کچن میں، اور میں بنانے لگی تھی اچار گوشت۔ چکن میں بنا رہی تھی کیونکہ میری بہو کو بیف مٹن زیادہ نہیں پسند، بچے ویسے بھی نہیں کھاتے ہیں آج کل کے، اور میرے بچے بھی زیادہ شوق سے چکن نہیں کھاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ فٹافٹ سے بنا لیتی ہوں اچار گوشت۔ اور یہاں پر میں نے کوئی خاص نہیں کیا، لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا تھا اور ٹماٹر وغیرہ اس کے اندر ایڈ کیے، تھوڑی سی دہی ایڈ کی اور اچار گوشت مسالہ ڈالا، اور بالکل ایزی سا میں نے اچار گوشت سالن، جو کہ ڈبے پہ بھی ریسیپی لکھی ہوتی ہے، اس طریقے سے بنا لیا تھا۔ اور یہاں پر میں بنا رہی تھی چکن اور آلو کے کٹلٹ۔ میں کٹلٹ بناتی ہوں تھوڑے ڈفرینٹ سٹائل میں، آلو چھیل کے دھو کے کٹ کر کے، اور چکن بھی ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال کے، کچھ بیسک مسالے اور لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے ان کو بوائل کر لیتی ہوں۔ پانی اتنا ڈالیں کہ بالکل ڈرائی ہو جائے، پانی آپ کو ظاہر سی بات ہے ضائع نہیں کرنا۔ اس طرح سے جو چکن کی یخنی ہوتی ہے وہ بھی آلوؤں میں اس کا بڑا مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ تو کچھ نہیں ڈالا میں نے، گھر کے بیسک مسالے ڈالے، اور تھوڑا سا اس میں نے چکن پاؤڈر ایڈ کیا تھا، یا آپ چکن کیوب بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی مزیدار چٹپٹے سے یہ ہمارے آلو ریڈی تھے۔ چکن اس کو سائڈ پہ کر لینا ہے، جو اس کا بون لیس ہم نے ڈالا تھا اس میں، اس کو آپ کوٹ لیں، یا ہلکا ہاتھ سے ہی چھوٹا چھوٹا سا آپ اس کو کرش کر لیں، تو اس طریقے سے یہ بڑا مزے کا بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر آلو بھی میں نے کہا نکال لوں، اور نکال کے اس کو اچھے سے میش کرنا ہے۔ بالکل آپ نے اس کا حلوہ نہیں بنانا ہوتا، تھوڑے تھوڑے بیچ میں اگر آلوؤں کے چنکس آتے ہیں تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے اندر پیاز بھی ڈالتے ہیں، میں نہیں ڈالتی کیونکہ پیاز پانی چھوڑ دیتا ہے، تو آلوؤں کے ساتھ وہ کمبینیشن مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ نے فریز کرنا ہے تو بالکل بھی مت ڈالیں پیاز اس میں، اگر اسی ٹائم پہ آپ نے کھا لینا ہے تو پھر اگر ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیں، بٹ میں نے آج نہیں ڈالے تھے۔ تو یہاں پر آلوؤں کو وہ ہلکا سا کوٹ لیا، اور اس کے اندر ڈھیر سارا ہرا دھنیا اور چکن شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ اس پوائنٹ پر آپ نمک مرچ چیک کر سکتے ہیں، اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں، ہری مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں نے نہیں ڈالی کیونکہ منہ میں آتی ہے تو بچوں کو بھی زیادہ لگتی ہے مرچیں، تو بس یہاں پر میں نے بالکل لائٹ سے مسالے ڈال کر مزے سے کٹلٹ ریڈی کر لیے تھے۔ اس ایک طرف میں نے سالن ریڈی کر لیا، اور ادھر میرے کٹلٹ بھی ریڈی ہو گئے تھے۔ اور یہاں پر مجھے منصور نے بولا کہ جلدی سے مجھے چاٹ بنا کے دیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو چاٹ بہت پسند ہے، لاسٹ ولاگ میں بھی میں نے بتایا تھا۔ تو بس یہاں پر میں نے تھوڑا سا بوائل لوبیا میں فریج میں رکھتی ہوں ہمیشہ، فریز کر کے وہ نکالا، تھوڑے سے بیسک سے گھر میں فروٹس رکھے تھے، ایپل بنانا اور آئی تھنک امرود تھا، تو بس وہ میں نے کٹ کر لیا، اور اس کو میں نے ہلکا سا اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال کے تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو دے کر آئی، وہ اپنا چاٹ انجوائے کر رہے تھے۔ اور یہاں پر ملائکہ نے جلدی جلدی سے بنائے سارے کٹلٹ، کیونکہ گیسٹ آنے والے تھے، اور یہاں پر میں نے سوچا فٹافٹ سے رائس بھی بنا لیتی ہوں، کیونکہ اب میرا سب تھوڑا سا ریڈی ہونے میں چلی گئی تھی، فٹافٹ سے ریڈی ہوئی، ہلکا پھلکا سا تیار ہوئی۔ مسالہ میں نے پہلے بنا کے رکھ لیا تھا چکن کا، بس اب میں نے صرف اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، مہمانوں کے آنے سے پہلے میں نے چاول ڈال کے تو گرما گرم چاولوں کا دم دے دیا۔ اور یہاں پر آلو مٹر قیمہ بھی میں نے پہلے سے بنا لیا تھا، تو بس اس کو گرم کر رہی تھی۔ آج کوکنگ بہت فاسٹ کی میں نے، کیونکہ بس میں نے سوچا کہ فٹافٹ سے فری ہو جاؤں۔ اور یہ دیکھیے جی یہاں پر ہمارے گیسٹ آ گئے تھے، تو میں نے کہا چلے فٹافٹ سے اب سرونگ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے جو کٹلٹ تھے ان کو فرائی کیا، بہت مزے کے بنے تھے، بہت زیادہ مزے کے بنے تھے۔ اور یہاں پر سب لوگ آ گئے تھے، بہت مزہ آیا، بہت گپ شپ لگی۔ سب لوگوں کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے نا، تو یقین کریں ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم جلدی سے گھر جائیں، یا ان کو بھیجنے کو بھی دل نہیں کرتا، کافی دیر ہم لوگ گپ شپ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے گاجر اور چاول کی مزیدار ٹھنڈی ٹھنڈی کھیر بنائی ہوئی تھی، اور بس کھانا ہم نے لگا دیا ٹیبل پر، سب نے بہت انجوائے کیا کھانا، سب کو بہت پسند آیا، ہمیشہ کی طرح میرے بھائی بھابھی بہت خوش ہوئے، ان کو کھانا ہمیشہ اچھا لگتا ہے میرے ہاتھ کا، تو مجھے بھی مزہ آتا ہے بنا کے سب کو کھلانے کا۔ جب آپ کے کھانے والے آپ کی تعریف کرتے ہیں نا، تو یقین کریں آپ کو بنانے کا جو تھکن ہوتی ہے نا آپ کی، وہ ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ مجھے تو اتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ سب آتے ہیں میرے گھر، اور یہاں پر سب واپس جا رہے تھے کھانا وانا کھا کے، بہت انجوائے کیا ہم نے آج کا دن۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اللہ حافظ۔